جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے اور وہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ وہی ساعۃ خفیفہ۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ہے، ایک گھڑی ہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ کوئی بھی مسلمان دعا مانگنے کے اعتبار سے کہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، اس گھڑی سے موافقت کر جائے کہ جو ٹائم ہے اس ٹائم میں وہ دعا مانگ رہا ہو اور وہ وہی ٹائم ہو جو دعا کی قبولیت کا ہے، تو اس کا دعا مانگنا اور وہ گھڑی دونوں جمع ہو جائیں، اسی وقت میں وہ دعا مانگ رہا ہو تو یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ، تو اللہ اس کو وہ دے دیتا ہے جو مانگ رہا ہے۔ یعنی جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، مقصود، مطلوب اور مسئول جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ چیز اس کو مل جاتی ہے۔ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ وَهِيَ سَاعَةٌ خفیفہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بہت ہلکا وقت ہوتا ہے، بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ صحابی نے اس طرح سے کر کے انگلی کے پوروں پہ بتایا، اتنا، اس طرح سے تھوڑا سا ہوتا ہے وقت، نکل جاتا ہے وقت بہت جلدی۔ تو یہ وقت جو ہے جمعہ کے دن ہوتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب سوال ہے کہ وہ کب ہے؟ فجر کے بعد ہے، ظہر کے بعد ہے، جمعہ کے اندر ہے، خطبے کے وقت ہے، کب ہے؟ اب اس میں جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی بتایا نہیں کہ یہ رات ہے، بلکہ آپ نے رینج دیا ہم کو 21، 23، 25، 27، 29 یا 22، 24، 26، 28 یا 30، اس میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، یعنی 10 دن میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، 10 راتوں میں سے کوئی بھی وہ ہو سکتی ہے۔ تو کوئی بڑا ٹینشن ہے، یہ کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ مسلمان کیا بولتے بیٹھ کے، کاش کہ بتا دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بتائے نا تجھ کو، نہیں بتائے؟ 10 اتنا سست کہ ایگزیکٹلی بتائیں گے تو ہی کرے گا۔ آپ بتائیے کوئی آدمی اگر کسی سے یہ کہے کہ دیکھ 1 تاریخ سے 10 تاریخ کے بیچ میں کبھی بھی آ، کسی بھی دن ہو سکتا میں 1 کروڑ تجھ کو دوں گا، جائے گا کہ نہیں؟ کیا کرے گا وہ؟ 10 دن تو ہے، صبح 7 بجے سے شام کے 7 بجے تک جا کے واپس برابر بیٹھے گا، کبھی بھی ملے بھائی۔ 10 دن کیا مسئلہ ہے؟ یا مہینہ بھر اتنی پسینہ گلا کے 10,000 20,000 مل رہے، 10 دن میں جا کے چپ بیٹھنا، انتظار کرنا ہے، یا کھڑا رہنا بھی بول دیا اگر وہ لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا۔ صاحب کوئی بات نہیں ہے، دھوپ میں کھڑا کرو، دیکھو میں کتنا پکا ہوں، لیکن ملے گا نا پکا؟ پکا لکھ کے دیتا ہے کتنا؟ 1 کروڑ، 1 لاکھ پہ جمع ہو جائے گا آدمی۔ 1 لاکھ اگر دینے کا وعدہ کوئی کر لے، کیا 10 دن صبح سے شام تک کھڑا ہونے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوگا؟ آرام سے کاؤنٹر پہ کھڑا ہوتا، لائن میں جا کے کھڑا ہوں گا، کیا مسئلہ ہے؟ اپنی دکان میں تو کھڑا ہونا ہی پڑتا ہے کسٹمر کے لیے، وہاں جا کے کھڑے ہوں گے دھوپ میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا پگھل جاؤں گا کیا؟ خود ہی بولے، بیوی اگر بولے کہاں دھوپ میں جا کے کھڑے ہو رہے، طبیعت خراب ہو جائیں گی نا تمہاری۔ اللہ کی بندی 1 لاکھ دیکھ رہی، ایک پیٹی ہے، سسر کی بیٹی، ایک پیٹی ملنے والی ہے، پاگل ہو گئی ہے دیوانی، اور میں بہت مضبوط ہوں، تم مجھ کو پہچانی نہیں ابھی تک۔ وہاں جا کے دن بھر دیکھ میں کیسا گورا کا گورا ہی رہوں گا، میں ڈر مت، تو دن بھر جا کے کھڑا، اس کو سمجھائے گا۔ دوست لوگ بولیں گے پاگل ہوا ہے، دھوپ میں کھڑا ہو رہا، ارے کچھ نہیں ہوتا، تم مجھ کو دیکھو میں بہت مضبوط ہوں۔ اور لیلۃ القدر میں رات بھر قیام، اور پاؤں کا کیا حال ہوگا، کتنا تکلیف ہوگی، آدمی کتنا سست ہے،
آدمی جو ہے واقعی اگر دنیا کو جتنا آدمی ترجیح دے کے اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے اور مجاہدے کرتا ہے، اگر آخرت کے اعتبار سے اس کو موازنہ کرے تو شرم آئے گی اس کی کہ واقعی میں دنیا کے لیے جتنا کرتا ہوں دین کے لیے میں اتنا بھی نہیں کرتا۔ ایسا نہیں کہ آدمی نہیں کر سکتا، آدمی اگر کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن آدمی کرنا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر کے پاس بچے کے کالج کے ایڈمیشن کے لیے نہ جانے کتنی چیزوں کے لیے آدمی کئی دنوں تک لائن میں قطار میں رہتا ہے، دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، فارم لے کے کھڑا ہوتا ہے، آدمی کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی، برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن دین کے لیے اللہ کے آگے وہ تو لیلۃ القدر چھوڑیے، 5 منٹ کی نماز بھاری ہو جاتی ہے آدمی کو۔ ذرا سے امام صاحب اگر صورت لمبی کر دے پیچھے سے لوگ کھکارنا شروع کر دیتے ہیں، اور نماز کے بعد ملتے ذرا چھوٹی صورتیں پڑھتے جاؤ تو لمبی پڑھتے، پیچھے والوں کا خیال ہے کہ نہیں کچھ؟ امام صاحب بھی پھر بولتے ٹھیک ہے، انا اعطیناک الکوثر قل هو اللہ احد والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو یہ ہمارا حال ہو گیا آج۔ ہم دنیا کے لیے گھنٹوں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے لیے منٹوں کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور جنت ہمیشہ کی چاہیے، جنت کیسی چاہیے؟ 1 منٹ کے لیے نہیں۔ اگر دے دے اللہ 1 منٹ کے لیے، کیا اللہ 1 منٹ اتنا زندگی میں کر کے آئے گی؟ 1 منٹ جنت ہمیشہ کی چاہیے، تو ہمیشہ کی عبادت کے لیے تیار ہے کہ اللہ کی؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو وہ جو ساعت ہوتی ہے جمعہ کی، وہی ساعت خفیف ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے وہ وقت؟ آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم الجمعۃ 12 ساعہ، جمعہ کے دن 12 ساعتیں ہوتی ہیں، 12 گھڑیاں ہیں۔ منہا ساعۃ لا یوجد عبد مسلم یسأل اللہ فیہا شیئا الا آتاہ اللہ ایاہ، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر بندہ اللہ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، یقیناً اس کو دیتا ہے۔ کب ہے وہ؟ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، اس کو عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو۔ یعنی وہ وقت کب ہوتا ہے؟ عصر کے بعد ہوتا ہے، اور اسی میں اخیر میں وقت ہوتا ہے۔ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ، آخری ساعت میں عصر کے بعد اس کو تلاش کرو۔ یعنی وہ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغرب کے بعد جمعہ شروع ہوتا کہ ختم ہوتا؟ باقی نہیں رہتا ہے۔ مغرب کے بعد کون سا دن شروع ہوتا ہے؟ سنیچر کا، معلوم ہے نا یہ؟ مغرب کے بعد ہمارے ہاں دن اور تاریخ بدل جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے 12 بجے تک بیٹھے ہم لوگ، یہ سمجھ میں نہیں آتا 12 بجے کے بعد بدلنے کی کیا وجہ ہے؟ دن ختم کب ہوتا؟ سورج ڈوبنے کے بعد۔ سورج ڈوبنے کے بعد دن کیا ہو گیا؟ ختم۔ تاریخ بدلنا چاہیے، دن بدلنا چاہیے۔ دن ختم ہونے کے بعد دن بدلے گا نہیں تو کب بدلے گا؟ دن ختم ہونے کے بعد نہیں بدلے گا دن تو کب بدلے گا بھائی؟ 12 بجے رات میں دن بدلا، کب بدل رہا ہے دن؟ رات میں۔ یہ ہماری سمجھ میں آتا نہیں۔ پبلک کو دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، دنیا کی سمجھ میں کتنی آسانی سے آ جاتی۔ بولے برابر 12 ہوتے نا، 12 کے بعد 1 ہوتا، تو بنایا نا وہ 12 کون بنایا؟ تو 1 بنایا، تو اللہ نے بنایا ایسا؟ یہ کہاں سے بنایا؟ لوگ جو چاہے بنا لیتے ہیں، لوگ جو چاہے بناتے۔ مہینوں میں بھی کبھی 29 بنائیں گے، کبھی 30 بنائیں گے، کبھی 31 بنائیں گے۔ یہ کیا ہے معلوم نہیں، لیکن صحیح ہے۔ اور اگر اسلام میں ایسا ہو چاند کے حساب سے 30 دن ہوتے ہیں، کیونکہ چاند بدلتا کتنے دنوں میں ہے؟ 30 دنوں میں، اور کبھی بدلتا ہے 29 دنوں میں۔ یہ اس کو نہیں سمجھ میں آتا۔ 31 اس کو برابر سمجھ میں آتے، کیوں معلوم نہیں، لیکن صحیح ہے۔ تو یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ اسلام میں جو احکام ہیں وہ سادہ ہیں۔ ایک آدمی دیہات کا بھی آدمی ہے، اس کو چاند دکھائی دیتا کہ نہیں؟ اس کو سورج دکھائی دیتا کہ نہیں؟ آج آپ کے پاس گھڑی ہے، آج آپ کے پاس کیلنڈر ہے۔ اگر آپ کے پاس گھڑی نہ ہو اور کیلنڈر نہ ہو تو کیا کریں گے آپ؟ کلندر بن کے گھومیں گے؟ کریں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انٹرنیشنل گھڑی اور انٹرنیشنل کیلنڈر دیا ہے، کہیں لے کے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، آلویز اویلیبل، ہمیشہ اویلیبل ہے، اور کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے۔ اور ڈسپلے کے لیے کدھر ہے؟
کہاں تو جا کے دیکھنا پڑتا، گھوم کے چھپ کے کہیں تو کونے میں رکھا ہوا ہے، آسمان میں سب کو دکھتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام کے جو احکام ہیں وہ ایسے ہیں کہ شہر میں، گاؤں میں، ترقی کے دور میں اور ترقی کا دور نہیں ہو تب بھی وہ کام آتے ہیں۔ تو آسمان میں سورج ہمیشہ اور چاند ہمیشہ اس کے حساب سے اوقات نماز کی بھی دیکھیے کیسے طے ہوئے۔ سورج نکلنے سے پہلے جب آسمان میں ایسا ہو تو اس وقت میں تم کو فجر کی پڑھنا ہے، طلوع سحر کے بعد اور طلوع شمس سے پہلے، اور اسی طرح سے ظہر کی نماز سورج ڈھل جائے، عصر کی نماز سایہ اتنا ہو جائے، پھر اتنا سورج ڈوب جائے مغرب، اور ستارے نکل آئیں عشاء، خلاص، سمپل۔ کتنا آسان ہے۔ کسان بھی دیکھ سکتا ہے، نہیں سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے، گھڑی وڑی کچھ اس کے پاس نہیں ہے، کیلنڈر بھی اس کے پاس نہیں ہے، آسانی سے وہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ دیکھو چاند ایسا ہے، ابھی چاند نیا نہیں ہے، چاند ہاں دیکھو دکھائی دیا، تاریخ شروع ہوئی، اب وہ گنے گا 1 2 3 4 5 6 7، پھر 29 کو واپس دیکھے گا چاند دکھا کہ نہیں دکھا۔ اگر نیا چاند نہیں دکھتا ہے 30 پورے کرے گا، نیا چاند دکھتا ہے 29 میں چھٹی۔ کتنا سمپل ہے۔ تو اس گھڑی کے بارے میں بھی کیا بتایا گیا کہ یہ کب ہے؟ عصر کے بعد ہے۔ کب تک؟ مغرب تک۔ اتنے ٹائم میں جو بھی آدمی مانگے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عصر کے بعد وہ وقت ہوتا ہے، مغرب سے پہلے تک اس میں آدمی اللہ سے دعا کرے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں یہ حدیث موجود ہے، اور شیخ الالبانی اس کو صحیح کہتے ہیں۔